السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مکہ میں مشرکین پر پابندی۔ مکہ مکرمہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام، ان تین لوگوں کے ذریعے آباد ہوا تھا۔ اس سے پہلے مکہ میں کوئی قوم نہیں رہا کرتی تھی۔ یہ تینوں موحد تھے۔ ابراہیم نبی تھے، ان کے بیٹے اسماعیل وہ بھی نبی تھے، اور ہاجرہ علیہ السلام ایک نبی کی بیوی اور دوسرے نبی کی ماں تھی، اور یہ سب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اسی پر عمل کرتے تھے۔ تو موحدین سے اس شہر کی ابتدا ہوئی تھی، بنیاد پڑی تھی، اور یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہاں پر یمن کے دو بڑے قبیلے آ کر آباد ہو گئے۔ ایک قبیلہ جس کو قبیلے جرہم کہا جاتا ہے، اسی قبیلے کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر بعد میں ایک دوسرا قبیلہ آیا جس کو قبیلے جرہم کہا جاتا ہے، قبیلے خزاعہ کہا جاتا ہے، دوسرا قبیلہ قبیلے خزاعہ۔ اس قبیلے خزاعہ نے پہلے والے قبیلے جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود مکے کا مالک ہو گیا۔ یہ دو قبائل کی آپسی جنگ کی بنا پر، آپسی لڑائی کی بنا پر مکہ کا کافی بڑا نقصان ہوا، اور نقصان ہوا زمزم کی شکل میں۔ یہ زمزم جو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں مکہ میں ایک چھوٹے سے کنویں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، قبیلے خزاعہ نے جب مکہ میں حکومت سنبھالی تو اس وقت وہ زمزم کنواں بند ہو چکا تھا، کیونکہ قبیلے جرہم جس قبیلے کو انہوں نے نکالا تھا، اس قبیلے نے جاتے ہوئے مکہ چھوڑتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زمزم ہمارا حق ہے، لہذا ہم کسی دوسرے کو زمزم کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہذا مکہ سے نکلتے وقت انہوں نے زمزم کنویں کو بند کر دیا، اور اس کا نام و نشان اس طرح سے مٹا دیا کہ قبیلے خزاعہ مکہ میں حکومت تو کرتا رہا، لیکن وہاں انہیں زمزم نہیں ملا۔ قبیلے خزاعہ کی حکومت مکہ مکرمہ میں تقریباً 300 سے لے کر 500 سال تک چلتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم کم سے کم 300 سے زیادہ سال تک بند ہو چکا تھا، اس کا پانی، اس کا نام و نشان کچھ نہیں تھا۔ یہ قبیلے خزاعہ جو قبیلہ تھا، اس قبیلے خزاعہ کا ایک شخص، ایک سردار ہوا کرتا تھا جس کو عمرو بن لحی الخزاعی کہا جاتا ہے۔ عمرو بن لحی الخزاعی نے مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ ملک شام سے ہبل نامی بت لایا۔ وہ ملک شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اور وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ الگ الگ قسم کے بت رکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو شکل و صورت میں وہ دیکھنے میں اچھا لگا، اور اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کام آتا ہے؟ لوگوں نے کہا بارش نہ ہو تو اس کے سامنے جاتے ہیں، بارش مانگتے ہیں، بیماری ہو تو یہاں جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔
تو عمرو بن لوہی خزاعی کو لگا اچھا کام ہے، اچھا فائدہ ہے، تو اس نے ایک بت خرید لیا. اس بت کا نام تھا ہبل، اور وہ بت لا کر اس نے مکہ میں رکھ دیا. یہاں سے مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا. اور یہ واقعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تقریباً 300 سال. آپ کی پیدائش سے 300 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال پہلے تک یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی، بت پرستی پھیل چکی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے. 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے رہے، بت پرستی کے خاتمے کی کوشش کرتے رہے. لیکن مکہ والوں نے مکہ سے بتوں کو نکالنے سے انکار کر دیا. وہاں کے باشندے بت پرست بن گئے، انہیں بتوں سے محبت ہو گئی، اور کعبے کو انہوں نے بت پرستی کا مرکز بنا لیا. یہاں تک کہ وہ توحید کا مرکز جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اب اس پر بت پرستوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور ان بت پرستوں نے اہل توحید کو ہی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہو گئے. مدینہ جانے کے بعد تقریباً 9 سال کا عرصہ گزرا. 8ویں سال میں مکہ فتح ہو چکا تھا. مکہ فتح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو نکال دیا. تو یہاں تقریباً 300 سال کے بعد اب وہ کعبہ پھر سے بتوں سے پاک ہو رہا تھا. پہلی مرتبہ بت پرستی آئی تھی عمرو بن لوہی خزاعی کے زمانے میں، اور پھر یہ بت پرستی کا خاتمہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ فتح کر لیا گیا. لیکن ایک مسئلہ اور تھا، وہ مسئلہ تھا مشرکین کا. یہاں سے بتوں کو تو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن مشرکین کو نکالا نہیں گیا تھا. مشرکین ابھی بھی مکہ میں آباد تھے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 90 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کعبے کا قصد کرے، حج کرے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے آنے کے بعد یا نبی کی زندگی میں پہلے یعنی حاجیوں کے پہلے قافلے کے امیر رہے. جو پہلا قافلہ نکلا حاجیوں کا، مسلمانوں کا، خالص مسلمانوں کا. حاجی تو پہلے بھی جاتے تھے نبی کے دور میں مکی زندگی میں، لیکن اس میں مشرکین بھی ہوا کرتے تھے. اب یہ قافلہ صرف مسلمانوں کا تھا، اور اس قافلے کے امیر تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسلام کا اس کو پہلا حج کہا جاتا ہے. اسلام کا پہلا حج ہجرت کے 90 سال، اور اس حج کے امیر تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ذی قعدہ میں سن 9 ہجری، ذی قعدہ سن 9 ہجری میں، ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، تو اس سے 1 مہینہ پہلے قریب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے. آپ کے ساتھ میں تقریباً 300 سے زائد صحابہ تھے. 300 کا ایک قافلہ تھا. اس قافلے کو لے کر نکل پڑے. ابھی وہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی ابتدائی 30 آیتیں نازل فرمائی. براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین.
اس طرح سے 30 آیتیں تقریباً جب یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں مشرکین سے اب مکمل طور پر برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مشرکین سے لا تعلقی ظاہر کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان سے اب کوئی معاہدہ نہ کیا جائے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیتیں دے کر اور حج کا پیغام دے کر ان کے پیچھے بھیجا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرج نامی علاقے میں ابھی موجود تھے مکہ کے راستے میں کہ وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا علی بھی آ گئے تو پوچھا امیر ام مامور، کیا بات ہے؟ آپ کو نبی نے ہم سب کا امیر بنا کر بھیجا ہے یا آپ ہماری عمارت کے ماتحت رہیں گے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہا مامور، میں امیر نہیں، مجھے نبی نے امیر بنا کر نہیں بھیجا، امیر آپ ہی ہیں، آپ کو نبی نے امیر بنا دیا تھا، ابھی بھی آپ ہی امیر ہیں، ہم آپ کے ماتحت ہوں گے، لہذا ہم بھی اس قافلے میں شامل ہونا ہے، جو حاجیوں کا قافلہ ہے اس قافلے میں ہم بھی شریک رہیں گے تمام لوگوں کی طرح، بس فرق اتنا ہوگا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہوا ہے، وہ پیغام سنانے کی ذمہ داری میری رہے گی، میں اسے سناؤں گا۔ اور اس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حج شروع ہو گیا، 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ، یہاں تک کہ 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جس دن قربانی کی جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہے، وہ دن آ گیا۔ اور وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرہ، جس کو بعض لوگ شیطان کہتے ہیں، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، پھر وہ شیطان نہیں ہوتا ہے، وہ جمرہ ہے، اس کو کہتے ہیں جمرہ، جمرہ کبریٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ صغریٰ، 3 جمرہ ہیں، 3 پتھر ہیں، ایک سب سے بڑا پتھر، ایک درمیانی پتھر، ایک چھوٹا پتھر۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں تاریخ کو جمرہ کے پاس رک گئے، وہ جمرہ جو مکہ کی طرف کا ہے جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کو ایک ہی جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے، وہاں پر کھڑے ہو گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان پڑھ کر سنانے لگے۔ اعلان اس طرح سے تھا کہ مدینہ سے تو یہ 300 کا قافلہ آیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، لیکن حاجی 300 ہی نہیں تھے، حاجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، مکہ کے لوگ بھی تھے، مدینہ کے افراد بھی تھے، یمن کے بھی تھے، ملک شام کے بھی تھے، عراق کے بھی تھے، الگ الگ علاقے سے آئے ہوئے تھے، لیکن یہ سب مشرکین تھے، یہ سب بت پرست تھے۔ جو مسلمان تھے وہ مدینہ سے آئے تھے، باقی اور جو حاجیوں کی اتنی بڑی بھیڑ تھی وہ کافروں کی تھی، کافر بھی حج کیا کرتے تھے، لہذا سن 9 ہجری میں کفار نے بھی وہاں پر حج کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان سب سے خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام سناتے ہیں جس میں 4 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز کہ ابھی تک کے کفار سے مسلمانوں کا جو معاہدہ ہوا تھا، جو بھی معاہدے ہو چکے ہیں، سارے معاہدے آج کے بعد ختم، اب یہاں سے تمام معاہدوں کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے، اور 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے مکہ میں رہنے والے مشرکین کو کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو مکہ میں رہ سکیں گے، اگر اسلام قبول نہیں کر سکتے کہ نہیں کرتے تو وہ مکہ سے باہر چلے جائیں، کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں،
کیونکہ یہ شہر توحید کا شہر ہے، یہ سب باہر کے لوگ ہیں، یہ بے دین افراد، یہ شرک کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، یہ ان کا شہر نہیں ہے، یہ توحید کا شہر ہے۔ لہذا اب یہاں سے دوبارہ مشرکین کو نکالا جا رہا ہے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے میں سوچو سمجھو غور فکر کرو، اسلام کے بارے میں پڑھو سنو، اگر خیر کا راستہ چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، مکہ میں رہو۔ لیکن شرک کے ساتھ ساتھ، بت پرستی کے ساتھ ساتھ اگر تم مکہ میں رہنا چاہتے ہو تو اب مکہ میں کسی کو بت پرستی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کعبہ تو بت پرستی سے پاک ہو گیا، لیکن جو اطراف میں گھر ہیں ان گھروں کے اندر بھی بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ 4 مہینے کی مہلت میں، 4 مہینے کی عدت میں ان کو وہاں سے نکل جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اعلان یہ تھا کہ لا يحج بعد هذا العام مشرک۔ اب اس سال کے بعد، یہ تو 4 مہینے میں جو مشرک یہاں پر ہیں وہ چلے جائیں گے، وہ کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ جب یہ چلے جائیں گے تو آئندہ سال پھر حج کا موسم آئے گا، تو ایسا نہ ہو کہ یہ جانے کے بعد پھر آئندہ سال حج میں یہاں واپس آ جائیں، پھر حج کرنے لگیں۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ آئندہ سال جب حج کا موسم آئے گا تو اس حج میں اس قافلے میں اس جگہ پر کوئی مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ حج کو آنا ہے تو اسلام قبول کر کے آنا پڑے گا، بغیر اسلام کے حج کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہاں سے پہلی مرتبہ اس عمرو بن لحی الخزاعی کے زمانے میں جو بت پرستی شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کر پہلی مرتبہ مشرکین کا مکہ میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ نہ مکہ میں مشرکین رہیں گے اور نہ باہر کے مشرکین، حج کا ہی نام کیوں نہ ہو، کعبے کا طواف ہی کیوں نہ کرنا چاہتے ہو، تب بھی نہیں آ سکیں گے۔ اگر انہیں مکہ میں آنا ہے، حج کرنا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، یہ مشرک اور شرک اور یہ کفر کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی کافر ہو حج کر رہا ہے، مشرک ہو حج کر رہا ہے، نہیں ہے ان کے لیے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ لہذا جو یہ رکن پورا کرنا چاہتا ہے، یہ عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ تیسرا اعلان یہ تھا کہ اب آئندہ سے، یہ 9 ہجری ہو گئی، آئندہ 10 ہجری آئے گی، جب حج کا موسم آئے گا، ہجرت کا 10واں سال رہے گا۔ اس 10ویں سال میں جب بھی کوئی یہاں پر طواف کرنے کے لیے آئے، یا اس درمیان میں بھی اگر کوئی طواف کرنے کے لیے آنا چاہے، تو یاد رکھنا آج کے بعد سے کوئی بھی انسان کعبے کا طواف کرتے ہوئے ننگا نہیں ہوگا، اپنے کپڑے نہیں اتارے گا۔ یہ کعبہ مقدس جگہ ہے، مقدس گھر ہے، تو یہاں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اس پیغام کے تحت یہاں پر زیب و زینت کے ساتھ اچھے لباس، اچھے کپڑے میں آنا ہے، وہ گندی شکل کے ساتھ نہیں آنا ہے۔ تو ایک چیز ننگے طواف سے منع کر دیا گیا، مشرکین کا راستہ روک دیا گیا، مشرکین کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ سال مکہ میں حج کو آنے سے پہلے مکے کو مکمل طور پر صاف شفاف بنا دیا گیا، کیونکہ آئندہ سال ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آئیں گے، تو آپ کی نظروں کے سامنے کوئی ننگا طواف کرتا رہے، آپ کی نظروں کے سامنے کوئی دوبارہ بت پرستی کرتا رہے، مشرکین وہی اپنے شرکیہ اور کفریہ کلمات ادا کرتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک اب یہ مکہ مکمل طور پر توحید پرستوں کا، توحید کا ہی ہونا چاہیے، نہ یہاں مشرک باشندے رہ سکتے ہیں،
نہ یہاں پر مشرکین آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کے 90 سال یہ کارروائی کی گئی کہ مشرکین کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس 90 سال سے لے کر آج تک 1444 ہجری ہے، تقریباً 1400 سے زیادہ سال ہو رہے ہیں، جی 1435 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہی قوانین موجود ہیں۔ ہر زمانے میں نبی کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہو، خلافت امویہ کا ہو، عباسیہ کا ہو، عثمانیہ کا ہو، اس کے بعد آل سعود کا ہو، یہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ان سب نے ان قوانین کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی وہاں پر ننگے طواف نہ کرے، اور کوئی مکے میں حج کرنے کے لیے کوئی مشرک نہ آئے۔ مشرکین کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی، ایک وجہ تو اس وقت کی تھی کہ آئندہ سال نبی خود آنے والے ہیں اور آپ کے سامنے پھر یہی مکہ کے اندر شرک چلتا رہے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس شہر میں میں نے آنکھیں کھولی تھی تو سامنے بت لگائے ہوئے تھے، میری آنکھوں کے سامنے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ جب میری آنکھیں بند ہوں تو میں یہ دیکھ سکوں کہ اب یہ مکہ، یہ کعبہ مکمل طور پر بتوں سے پاک ہو چکا ہے، بتوں سے مکمل پاک ہو چکا ہے۔ وہ ابتدا اور یہ انتہا، تاکہ ہماری دعوت کی کامیابی، ہماری دعوت کا یہ خلاصہ، ہماری دعوت کا یہ نتیجہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ ہم نے شروع کون سا کام کیا تھا، اس کام کو ہم نے مکمل کیا یا نہیں کیا۔ ہم نے ابتدا کی تھی مکہ سے بت پرستی کے خاتمے کی کہ ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے، اس کے لیے کئی پریشانیاں ہم نے جھیلی، مار بھی کھائے، تکلیفیں سہی، شہر بھی چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے مشن پر قائم رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہی زندگی میں وہ کامیابی عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی دعوت دینے والوں کو چاہے کوئی بھی کہیں پر کسی بھی طرح کا مسئلہ پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، یہ دنیا کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دیکھ کر اپنے مشن کو چھوڑنا نہیں چاہیے، انہیں مسلسل محنت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر عمل کرنے والے، توحید کی دعوت دینے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے، بت پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔